ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کا 6واں رکوع کریں گے اور آیت نمبر 47 سے لے کے 59 تک انشاءاللہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ 10 رکوع جو ہیں وہ مسلسل بنی اسرائیل سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اس رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے ہی بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا 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 تھا اور تم نے پھر جو ہے اس کے جواب میں کس طرح میری نافرمانی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ تنبیہ انہیں کر رہے ہیں کہ جس طرح تم نے پہلے کیا تھا یہ مت کرو، اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار مت کرو، تو پہلے بھی تم نے میری نافرمانی کی تھی، یہ اس کا مقصد ہے، یہ ساری بات چیت کا۔ اچھا، حضرت جب بھی قرآن مجید میں زیادہ تر جب اللہ تعالیٰ اے بنی اسرائیل یا اے یعقوب کی اولاد کہیں گے تو اس کا مطلب کہ وہ یہودیوں سے بات کر رہے ہیں زیادہ تر، اور جب اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں سے بات کرنی ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ زیادہ تر بلاتے تھے اے اہل کتاب۔ اور یہ چونکہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل یہودیوں سے بات کر رہے ہیں تو بنی اسرائیل جو ہیں اس میں عیسائی بھی شامل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید میں اے بنی اسرائیل کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہودیوں سے خطاب کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ پورے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ پھیلا ہوا ہے کہ مختلف صورتوں میں تھوڑا 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 کر کے وہ آئے گا، تو میں پوری ڈیٹیل تو نہیں، لیکن میں ایک مختصر سی ایک ہلکی سی پکچر آپ کو پہلے اس کی کنوے کر دیتی ہوں تاکہ جو اس رکوع میں بات ہو رہی ہے وہ آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سٹارٹ ایسے ہوتا ہے، یہاں پہ اس رکوع میں تو خیر ڈفرینٹ طریقے سے بتا رہے ہیں نا، قرآن مجید میں تو آگے پیچھے بات ہوتی ہے، تو لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے شروع سے سٹارٹ کر کے تھوڑا سا ایک پکچر آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مصر میں جو فرعون کی حکومت ہوتی تھی اور فرعون جو تھے وہ بنی اسرائیل کے اوپر بہت ظلم و ستم کرتے ہوتے تھے، تو جو فرعون ہے وہ کوئی ایک بندہ نہیں تھا، اس دور کا جو بادشاہ ہوتا تھا نا اس کو فرعون کہتے تھے، ہر دور کا جو بادشاہ تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، وہ اس کا لقب ہوتا تھا فرعون، بادشاہ کا نام الگ ہوتا تھا، اگر ایک بادشاہ ہے اس کا نام فرعون ہے، پھر اس کا بیٹا اس کا نام کوئی اور ہوگا اس کو فرعون کہا جائے گا، کل کو اس کا جو بیٹا بادشاہ بنے گا پھر وہ فرعون کہلائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جو فرعون تھا اس نے خواب دیکھا تھا کہ اس کی سلطنت جو ہے وہ کوئی بنی اسرائیل میں سے بچہ پیدا ہوگا جو گرا دے گا، تو اس نے یہ کیا تھا کہ اس نے اپنی قوم کے اپنی جو سلطنت ہے اس میں اس نے حکم دے دیا تھا کہ جو بنی اسرائیل میں بیٹا پیدا ہو اس کو مار دیا جائے، بیٹیوں کو وہ زندہ رکھتے تھے کیونکہ بیٹیوں سے وہ غلط مقاصد سے بھی کام لیتے تھے اور مشقت کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، لڑکیوں کو وہ زندہ رکھتے تھے لیکن لڑکوں کو وہ مار دیتے تھے اس خواب کے بعد۔ تو لیکن پھر یہ ہوا تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ جب امید سے ہوئی تھیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی تھی کہ انہوں نے یہ چھپا کے رکھنا ہے کہ ان کا بیٹا وہ امید سے ہیں، تو انہوں نے پھر یہ چیز چھپا کے رکھی تھی، پھر جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو حکم دیا کہ آپ اس کو پانی میں دریا میں بہا دیں، تو وہ پھر انہوں نے اسی طرح کیا، وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اسی طرح تیرتے تیرتے فرعون کے محل میں پہنچ گئے تھے، وہاں پہ وہ جو بیوی جو تھی حضرت فرعون کی وہ بڑی نیک عورت تھی، اس نے اور ان کی ہاں کوئی اولاد بھی نہیں تھی اس ٹائم پہ، بعد میں اولاد ہوئی تھی لیکن پہلے اولاد نہیں تھی، تو پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پال لیا تھا اور فرعون کو بھی مطلب منا لیا تھا۔ پھر جب یہ بڑے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے کوئی کسی کا قتل ہو گیا تھا، قتل کہنا چاہیے، غلطی سے وہ بندہ مارا گیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کے جو تھے وہ مدین چلے گئے تھے، تو پھر اس کے بعد مدین چلے گئے تھے، انہوں نے وہاں پہ 10 سال وہاں گزارے تھے، واپسی پہ جب وہ مصر دوبارہ لوٹے تھے تو رستے میں ان کو نبوت ملی تھی، پھر وہ جب نبوت ملی تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ ان کو
معجزات بھی عطا کیے تھے، تو پھر وہ آ کے انہوں نے فرعون کو اسلام کی دعوت دی تھی، جو کہ انہوں نے انکار کر دیا، جو کہ فرعون نے انکار کر دیا تھا، اور پھر بے انتہا ظلم و ستم بنی اسرائیل پہ مزید بھی کیا تھا۔ آخر کار پھر یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اب تم اپنی قوم کو لے کے یہاں سے نکلو، تو وہ بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے وہاں سے نکلتے ہیں۔ سمندر اسی طرح جو ہے وہ ایک سمندر آگے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا عصا پھینکیں، تو وہ اپنا عصا پھینکتے ہیں تو وہ راستہ بن جاتا ہے، اور وہ اس راستے پہ سے گزر جاتے ہیں، اور پیچھے سے جب فرعون کی فوج آتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ راستہ ختم کر دیتے ہیں اور فرعون اس میں ڈوب جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو فرعون تھا نا، جب ان کی جوانی کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے ٹائم جو فرعون تھا، یہ وہ والا فرعون تھا جو اس ٹائم ان کا بھائی بھی تھا، جو اس کے ساتھ وہ بچپن میں رہتے تھے، کھیلتے تھے، لیکن جب جو وہ والا ان کا جو باپ فرعون تھا وہ جب مر گیا، تو پھر وہ بھائی تھا جو فرعون بنا تھا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کی تھی۔ تو پھر وہ جب لے کے نکلے ہیں نا، اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے تھے کہ اب جو ہے، چونکہ بنی اسرائیل کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کے یہ نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح مشکلات سے ان کو نکالا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سر نگو کریں گے، اللہ تعالیٰ جو احکامات دیں گے اس کو مانے گی وہ قوم، لیکن وہ ایسا نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلا لی تھا 40 روز کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دینی تھی۔ تو پیچھے سے پھر یہ کیا تھا ان لوگوں نے کہ پیچھے سے انہوں نے اس قوم نے جو ہے وہ ایک گائے کا بچڑا بنا لیا تھا۔ اس کی جو ساری ڈیٹیل ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی آہستہ آہستہ، کیونکہ یہ ڈیٹیلز آگے کھلیں گی۔ تو اس بنی اسرائیل کی قوم سے ایک بندہ تھا، اس نے جو ہے نا وہ سب کے پاس جو زیورات تھے نا اس ٹائم، اس زیورات کو اکٹھا کر کے اس کو پگھلایا تھا، اور اس سے ایک بچڑا بنا دیا تھا سونے کا، اور وہ اس میں سے وہ اس طرح کی اس کی اسٹرکچر بنایا تھا کہ اس میں سے آواز آتی تھی، جب ہوا گزرتی تھی تو اس میں سے آواز آتی تھی، تو اس بندے نے کہا تھا، اس بندے کا نام تھا سامری، تو سامری نے کہا تھا کہ یہ جو اب بچڑا ہے نا یہ ہمارا معبود ہے۔ تو اب جو ہے اصل میں وہ چونکہ پرانے ان کے دماغ کے اندر وہ چیزیں آلریڈی فیڈ تھیں، وہ گائے کی پوجا کیا کرتے تھے، اس معاشرے میں یہ کام ہوتا تھا، وہ چیز ان کے اندر سے نکلی نہیں تھی ابھی تک۔ تو سب لوگوں نے یہ شرک نہیں کیا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے شرک کیا تھا کہ وہ اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ دیکھو تمہاری قوم پیچھے شرک میں مبتلا ہو گئی ہے، وہ پھر واپس آئے ہیں، انہوں نے غصہ کیا کہ یہ تم نے کیا کیا، اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ یہ میں تب معاف کروں گا کہ جن لوگوں نے یہ شرک کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہ حکم، وہاں پہ نا 2 قسم کا گروہ تھا، ایک وہ تھا جنہوں نے شرک کیا تھا، اور ایک وہ تھا جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا لیکن روکا بھی نہیں تھا۔ تو وہ جو لوگ تھے نا جنہوں نے روکا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ اب تم نے ہر بندہ اپنے جو رشتہ دار ہوں گے نا جنہوں نے شرک کیا اس کو قتل کر دیں گے۔ تو یہ بہت بڑی سزا تھی کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک باپ ہے اس نے اپنے بیٹے کو قتل کرنا ہے، یا ایک بہن ہے اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا ہے، یا اس طرح کی جو سارا یعنی اپنے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قتل کرو جس نے شرک کیا، تاکہ آئندہ سے یہ کام دوبارہ نہ ہو سکے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے روکا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ چیز واضح کر دی ہے کہ ہم نے برائی سے روکنا بھی ہمارا فرض ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے صرف خود ہی نیک کام کر لینے، اور جو کام کوئی بندہ کوئی برائی کرا اس کو ہم نے روکنا نہیں کہ یہ اس کی زندگی ہے وہ جانے، نہیں، یہ کام ہم نے نہیں کرنا، جو کام برا ہو رہا ہے اس کو ہم نے روکنا ہے۔ اب ہماری اپنی کیپیسٹی ہے کہ ہم نے اس کو، جو ہماری استطاعت ہے ہم نے اس کی استطاعت کی بنا پہ اس کو روکنا ہے۔ اگر ہم نہیں روکیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ ہاں، ہمارے روکنے کے باوجود دوسرا بندہ نہیں مانتا تو اس کی ہم سے پوچھ نہیں ہے، وہ پھر اللہ جانے اور وہ بندہ جانے۔ تو پھر اسی طرح یہ واقعہ اس میں بیان ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس میں کہ وہ جب وہاں پہ جب مصر سے نکلی ہے نا یہ قوم، تو ایک جزیرہ نمائے سینا علاقہ تھا، وہ صحرا تھا، تو وہاں پہ یہ قوم پھر رہی تھی۔
تو پھر یہ وہاں پہ تپتی دھوپ تھی، تو یہ ڈیمانڈس کرتے تھے کہ ہمیں تو بھوک لگی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر من و سلوہ اتارتا تھا. من و سلوہ جو ہے وہ ایک بہت ہی میٹھا کھانا ہوتا تھا، بہت لذیذ، لیکن انہوں نے اس کی بھی قدر نہیں کی. انہوں نے بعد میں کہا نہیں یہ تو اب ہم بور ہو گئے ہیں، ہمیں تو کچھ اور کھانے کو چاہیے، اس طرح کی باتیں کی تھیں. پھر اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ دھوپ جب ان کے اوپر آتی تھی تو اللہ تعالیٰ ساتھ میں بادل چلاتا تھا ان کے سر پہ سائبان کر کے، تاکہ انہیں دھوپ تنگ نہ کرے. تو پھر اس چیز کی بھی انہوں نے قدر نہیں کی. یہ نئی نئی ڈیمانڈس کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ تم اب فلسطین فتح کرو. انہوں نے کہا نہیں ہم نے کوئی نہیں فلسطین فتح کرنا، وہاں کے لوگ تو بڑے جابر سے ہیں، وہ بڑے ڈیل ڈول والے ہیں، وہاں کافر آباد تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو فتح کرو، اس جگہ کو اپنا مسکن بناؤ. لیکن انہوں نے انکار کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی تھی 40 سال یہ اس صحرا میں بھٹکتے رہیں گے. تو یہ پھر وہیں بھٹکتے رہے ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا سے چلے گئے تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تھے، پھر بعد میں ان کی قوم سے خلیفہ نمودار ہوا تھا، جس نے پھر سب کو اکٹھا کر کے وہ ایک قوم نئی پیدا ہوئی تھی ان کی. کیونکہ 40 سال کے بعد تو انہوں نے کہا تھا اب ہم فلسطین فتح کرتے ہیں، ہم اللہ کا حکم مانیں گے. پھر انہوں نے وہ فلسطین اس ٹائم فتح کیا تھا. اچھا اس ٹائم پھر جب فلسطین فتح کر لیا تو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اب جب اس جگہ سے گزرو نا تو سر جھکا کے گزرو، یعنی اللہ کا شکر ادا کرو. حتہ تن کہتے ہوئے جاؤ کہ جیسے شکر ادا کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے نا وہ لفظ بدل دیا تھا. حتہ تن کہنے کی بجائے سب لوگوں نے نہیں، ظاہری بات ہے اچھے لوگ بھی تھے برے لوگ بھی تھے، تو برے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے. تو وہ ہنتتن بولنا شروع ہو گئے تھے. ہنتتن کا مطلب ہوتا ہے ہمیں گیہوں چاہیے. تو وہ اس طرح الفاظ میں تبدیل کر دیتے تھے، کیونکہ اکڑ ہوتی تھی، تکبر ہوتا تھا. اور اللہ تعالیٰ کو اتنی عزت نہیں دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی چیز کو اتنی ویلیو نہیں دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اتنا مانتے نہیں تھے، چیزوں کو چینج کرنے کی عادت تھی ان کو. تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں اس میں ڈسکس ہو رہی ہیں. پھر یہ چیزیں آگے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید میں چیزیں کھلتی چلی جائیں گی. جب کھلتی چلی جائیں گی میں آپ کو مزید ڈیٹیل بھی بتاؤں گی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پورے قرآن میں اتنے ڈیٹیل سے بیان ہوا ہے. اگر میں سارا ٹوٹل بیان کروں تو یہ 2-2.5 گھنٹے جو ہیں وہ اس کے لیے چاہیے. تو میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کو ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ. اب ہم انشاءاللہ آیات کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 47 میں کہہ رہے ہیں اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی. کون سی نعمت تھی؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، نبوت کی نعمت، کہ اللہ تعالیٰ نے اس نسل میں سے تمام انبیاء کرام پیدا کیے تھے اور جو ہے وہ تمام قوموں پر فضیلت تو دی تھی اس وجہ سے. پھر آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی. اچھا اب یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ چیز واضح کر رہا ہے کہ قیامت والے دن اگر کوئی یہ بندہ سوچ رہا ہے کہ کوئی اس کو کسی کی مدد آ جائے گی یا کسی کی سفارش قبول ہو جائے گی، تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ اس میں یہ تھا کہ دیکھیں جو مشرکین تھے نا وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، کیونکہ وہ دین ابراہیمی پہ چل رہے تھے. وہ تو دین ابراہیمی پہ چل رہے تھے، اس لیے تو وہ حج کرتے تھے، حج عمرہ کرتے تھے اور خانہ کعبہ کی حفاظت کرتے تھے. پہلے تو وہ مسلمان تھے، لیکن اس قوم کے اندر پھر آہستہ آہستہ بدعات نے جنم لینا شروع کیا. کوئی ایک بندہ وہاں پہ کہیں سے بت لے کر آ گیا تھا، اور پھر وہ ایک بندہ بت لے کے آیا، پھر کوئی دوسرا لے کے آیا. پہلے ایک آیا، پھر 2 آئے، پھر 3 آئے. پھر اس طرح کئی سالوں کے بعد وہاں پہ بت پرستی سٹارٹ ہو گئی. یعنی ایک چیز پہلے وہ تھے تو مسلمان، لیکن مسلمان آہستہ آہستہ مشرک بن گئے. تو وہ کیوں مشرک بنے تھے؟ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جو بت بناتے تھے، وہ جو نیک لوگ آتے تھے نا ان کے وہ بت بنا لیتے تھے اور اس کو پوچھتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ ہمیں بچائیں گے. یعنی انہیں اپنے اعمال پہ بھروسہ تو نہیں ہوتا تھا. وہ کہتے تھے کہ اب یہ تو دنیا کی زندگی، اچھے برے کام تو انسان سے ہوتے ہیں، تو یہی لوگ، لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ ہم ان کی پوجا کریں گے، ہم ان کو نذرانے دیں گے تو یہ ہمیں بچائیں گے قیامت والے دن. یہ ان کا جو تھا وہ کانسیپٹ تھا مشرکین کا. تو یہی چیز پھر آگے بھی چلی ہے عیسائیوں میں بھی، یہودیوں میں بھی، آج ہم مسلمانوں میں بھی، کہ جو آپ کے نیک لوگ آتے ہیں انسان جو ہے وہ اس کا انہی کو ماننا شروع ہو
جاتا ہے، انہی کو پوجنا شروع ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہی قیامت والے دن شاید ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں بچا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو واضح کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے بھی جو نیک لوگ بزرگان دین ہمارے بھی گزرے ہیں، لوگوں نے ان کے مزار بنائے ہیں، ان کے آگے سجدے کرتے ہیں ان کے قبروں پر، اور یہ جو دھاگے باندھے جاتے ہیں، منتیں مانی جاتی ہیں، یہ سب جو چیزیں ہیں یہ اسی کی علامت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ چیز واضح کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کسی کے سفارش قبول نہیں کرے گا اور کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی۔ پھر آگے آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی، یعنی وہ تمہارا کتنا آزمائش کا وقت تھا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات دی تھی۔ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونوں کو غرق کر دیا۔ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا، یعنی 40 روز کے لیے بلایا، تو اس کے پیچھے تم بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی۔ پھر آگے آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو، یعنی وہ کوہ طور پہ جب اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا تو تورات دی تھی۔ فرقان اللہ تعالیٰ کی جو میسج ہوتا ہے اس کو فرقان کہتے ہیں، اس کا جو نور ہوتا ہے۔ کتاب اور فرقان جس میں ہدایات ہوتی ہیں نا، اس کو فرقان بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں تورات دی تھی۔ پھر آگے آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیتے ہوئے پلٹے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو۔ اپنی جانوں کون سی؟ یعنی اپنے میں سے، یعنی جو اس آیت کا مطلب ہے کہ جو اپنے لوگ ہیں نا ان کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست سائیکے نے تم کو آ لیا۔ سائیکے نے بجلی نے ان کو پکڑ لیا تھا، بجلی گر گئی تھی۔ انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ہم آپ کی احکامات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں، یہ بھی انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی تھی۔ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پہ بلایا تھا اور انہوں نے جا کے وہاں پہ یہ ڈیمانڈ کی تھی ان لوگوں نے نا، تو جب ڈیمانڈ کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ بجلی گرا دی تھی، ان کو موت آ گئی تھی اس ٹائم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا تاکہ انہیں پتہ چل سکے اللہ کی حقیقت کا اور یہ شکر کر سکیں۔ پھر آگے آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے مگر پھر ہم نے تم کو ہلا اٹھایا، یعنی دوبارہ موت سے اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ ابھی ہم پہ بجلی گری ہے، ہم مر گئے اور اللہ نے ہمیں زندہ کر دی، تو ڈیفینیٹلی انسان جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ پہ یقین کرتا ہے۔ پھر آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، یعنی بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا۔ یعنی ہم نے ان کو جو نعمتیں عطا کی تھیں، آسمان پہ سایہ میں نے ان کے اوپر رکھا تھا، من و سلوہ ان پہ اتارا تھا، لیکن جو تمہارے بزرگ تھے، ان کے اسلاف تھے نا جو اس ٹائم پہ یہودی موجود تھے، وہ تو لوگ گزر چکے تھے نا جنہوں نے یہ کام کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے باء اجداد تھے انہوں نے یہ جو کام کیا تھا تو یہ مجھ پہ کوئی ظلم نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنی جانوں پہ ہی ظلم کیا تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ۔ کون سی بستی؟ فلسطین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ فلسطین کو فتح کرو، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حطۃ حطۃ، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔
یعنی انہوں نے جب فلسطین فتح کرنے کا حکم دیا تھا نا، تب انہوں نے فلسطین فتح نہیں کیا تھا، تب انہوں نے انکار کر دیا تھا، یہ بات آگے آئے گی۔ لیکن پھر اس کے بعد 40 سال کے بعد جب فلسطین فتح کر لیا تھا، اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اب دروازے سے جب اس فلسطین کے دروازے سے گزرو تو حطۃ کہتے ہوئے گزرو، کہ اب اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 59 میں کہہ رہے ہیں مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور ہی کر دیا، یعنی انہوں نے حطۃ کی بجائے کچھ اور ہی بولنا شروع کر دیا۔ آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ کہ جب انہوں نے یہ لفظ بدلا تھا نا، حطۃ کی بجائے حنطۃ کہنا شروع کر دیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب نازل کیا تھا۔ ان کے درمیان کینسر کی بیماری پھیل گئی تھی، تو وہ سب لوگ اس بیماری کا شکار ہو گئے تھے، وہ ایک عذاب تھا اللہ تعالیٰ کا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس میں بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ رکوع اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔